السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ انتخابات کی بنتی فضا میں ڈیرہ اسماعیل خان میں آج پاک فوج کے 25 جوان جامع شہادت نوش کر گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے 27 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ مختلف کارروائیوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا اور 17 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ ناظرین، اسی نوعیت کا ایک اور آپریشن جنرل ایریا کلاچی میں بھی کیا گیا اور اس آپریشن میں بھی دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، مگر شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے اور آج ہی دہشت گردوں کے ایک گروپ نے درابند میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کی چوکی میں گھسنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا، مگر دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چوکی سے ٹکرا دی۔ اس خودکش حملے میں چوکی کی عمارت گر گئی کہ جس سے متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ دہشت گردوں کے اس حملے کا پاک فوج کے جوانوں نے جواں مردی سے مقابلہ کیا، مگر انفارچونیٹلی 23 بہادر سپاہی جامع شہادت نوش کر گئے۔ ISPR کے مطابق مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ کارروائیوں کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ ISPR کا یہ کہنا ہے کہ علاقے میں موجود کسی بھی دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ذہن میں رکھیے، ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس اسٹیشن میں موجود ملٹری کیمپ پر دہشت گردوں کی جانب سے یہ خودکش حملہ ایسے علاقے میں کیا گیا ہے کہ جو قبائلی علاقے سے متصل ہے۔ افغانستان کے ساتھ ملکہ قبائلی علاقے سے متصل درابند کا یہ علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان سے 60 دہشت گردی نے انتخابات پر سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں، تو دوسری طرف میاں نواز شریف کے لیے اقتدار کے راستے کی رکاوٹیں ایک ایک کر کے ختم ہو رہی ہیں۔ ایون فیلڈ سے بریت کے بعد آج میاں نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس سے بھی باعزت بری کر دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف ماضی میں چیف جسٹس اور مستقبل کے چیف جسٹس کے درمیان تلخی بھی ایک بار پھر اپنی پوری طاقت سے عوام کے سامنے آ رہی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے مستقبل کے چیف جسٹس اعجاز الاحسن کے خط کا جواب دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس اعجاز الاحسن کو لکھے گئے جوابی خط میں کہا ہے کہ میرے دروازے اپنے تمام ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، میں انٹرکام اور فون پر ہمیشہ دستیاب ہوں۔ آپ نے اپنے تحفظات کے لیے نہ مجھے کال کی نہ ملاقات کے لیے، آپ کا خط ملنے پر فوری آپ کے انٹرکام پر رابطے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا، لیکن جواب نہ ملا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط میں مزید کہا ہے کہ میں نے اپنے سٹاف کو آپ کے ساتھ رابطے کا کہا، سٹاف نے بتایا کہ آپ جمعے دوپہر کو لاہور چلے گئے ہیں، ہمیں 6 دن کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے نہ کہ 4.5 دن۔ یہ کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مستقبل کے چیف جسٹس کو۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جج کی پہلی ذمہ داری عدالتی فرائض سر انجام دینا ہے۔ آپ کی درخواست پر کمیٹی اجلاس جمعرات کو رکھے گئے، جمعرات کو اجلاس رکھنا شاید غلطی تھی۔ چیف جسٹس سے سوال کیا کہ مشورہ کرنے میں دلچسپی نہ ہوتی تو جس ایکٹ کو آپ نے معطل کیا تھا اس پر عمل کیوں کرتا، اور اگر مجھے ججز کمیٹی کے فیصلوں پر عمل نہ کرنا ہوتا تو اس کارروائی کو پبلک کیوں کرتا۔ چیف جسٹس نے خط میں مزید کہا کہ ججز کمیٹی کے 3 اجلاس آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے ملتوی ہوئے۔ ججز روسٹر پر آپ کے اعتراضات ہیں تو نیا اجلاس بلا کر نئے بینچز کی تشکیل پر غور ہو سکتا ہے۔ میرے دروازے اپنے تمام ساتھیوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، میں انٹرکام اور فون پر ہمیشہ دستیاب ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے بھی ایک کھلا خط، ایک عام پبلک خط جو ہے وہ لکھ دیا ہے اپنے تمام تر ساتھیوں کے لیے، اوپن لیٹر چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کے لیے، جدھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اٹ از نتھنگ شارٹ آف ڈسگریسفل۔ اس ماحول میں جدھر جوڈیشری کے اندر تلخیاں اور فاصلے اٹھ کر سامنے آ رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی بریت پہ بریت تمام رکاوٹیں عبور اور ختم ہو چکی ہیں۔ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد علی محمد تحریک انصاف کے سینئر رہنما سے۔ اسٹے ود اس۔ علی محمد صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کی قسمت کی لکیر ان کے دل تک جاتی ہے، لیکن صاحب میاں صاحب تو شاید ان سے بھی زیادہ خوش قسمت ہیں۔ 92 میں بھی بدعنوانی کے الزامات برطرف ہوئے لیکن واپس آئے، لیکن 2/3 کی اکثریت سے ٹھاٹے مارتے ہوئے آئے۔ 99 میں ایک بار پھر ہی واز آؤسٹڈ، پھر آپ نے دیکھا کہ نو میٹر واٹ جلا وطن بھی کیا گیا، لیکن 2013 میں پھر اقتدار میں واپس آ گئے، 2017 میں بھی نااہل قرار دیے گئے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر راستے کلیئر ہو چکے ہیں آج العزیزیہ کے اندر باعزت بریت کے بعد۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ یہ ساری جو لمبی داستان ہے جس کا تھوڑا سا حصہ آپ نے سنایا،
اس پہ بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے ہم سب کے نبی آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے بڑی قومیں اس لیے پہلے تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. تو اسی میں سب جواب پنہا ہیں. جب پاکستان بالخصوص اور امت مسلم عموم اس درجے پہ پہنچ جائیں گے کہ قانون اور آئین شخصیات سے بڑا ہو جائے گا، اس کے بعد ہمارا معاشرہ بن جائے گا. نہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آئین و قانون شخصیات سے گھٹ جائے گا یا شخصیات بڑی ہو جائیں گی؟ کیونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں تھا آن ریکارڈ سر. نیب نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے. کوئی ان کی ڈیپینڈنٹس کے اوپر کوئی ثبوت نہیں تھا. ڈیپینڈنٹس کو ان سے لنک کرنے کا کوئی ثبوت نہیں تھا. کوئی کرپٹ پریکٹسز کا ثبوت نہیں تھا. جب آن ریکارڈ کچھ ہو ہی نہ اور ریکارڈ کے اوپر وہ بھی فوٹو کاپیز ہوں تو پھر کیا کیجئے؟ وہ فیصلے ٹھیک تھے پرانے، آج کا فیصلہ؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں، میری جماعت یا ہمارے لیڈر جناب عمران خان صاحب کو میاں صاحب سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہمیں کوئی ان کو سزا دلوا کے یا ان کو غیر منتخب دیکھ کے یا ان کو جیلوں میں دیکھ کے خوشی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے. ہمارا نقطہ نظر اصولی ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے اس پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے مالی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، اینی بڈی ان دا پوزیشن آف پاور، دے شوڈ بی اکاؤنٹیبل بیفور لا، قانون کے مطابق ان کے سامنے. اب میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، سپریم کورٹ کے لیول پہ ان کے خلاف کیس چلا، پاناما ایک انٹرنیشنل افیئر نکلا، اور اس کے بعد ایک بہت طویل اور صبر آزما ایک لیگل بیٹل لڑی گئی. تو اگر وہ سزا غلط تھی تو کیا پھر صرف میاں صاحب کو بری کروانا جو ہے وہ کافی ہوگا؟ پھر تو صحیح انصاف یہ ہوگا کہ جو الیکٹڈ وزیر اعظم تھا اس وقت کا، اس کے خلاف اگر زیادتی ہوئی ہے تو جو لوگ اس میں انوالو تھے، سرکاری لوگ تھے، جو جوڈیشری کے لوگ تھے، ان کو سزا بھی دیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جب ہمیں فیزیبل ہو، جب ہمیں سوٹ کرے تو کسی کو نکال دیں، اور جب سوٹ کرے تو اس کو واپس نہیں آئے. یا وہ کام غلط تھا یا یہ کام غلط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. تو آپ خود بھی بحیثیت I do absolutely، مگر آپ خود بھی بحیثیت ایک عام شہری، ایک پاکستانی، ایک وکیل، آپ خود بھی اس تذبذب میں ہیں کہ کیا کل کا فیصلہ صحیح تھا اور یا آج کا صحیح ہے؟ آپ ابھی بھی اسی تذبذب میں ہیں یا نہیں؟ میں تذبذب میں نہیں ہوں، پاکستان کا نظام تذبذب میں ہے کہ اگر وہ فیصلہ صحیح تھا تو پھر میاں صاحب بے گناہ کیسے ہیں، اور اگر وہ فیصلہ غلط تھا تو پھر وہ لوگ کس طرح آزاد پھر رہے ہیں جنہوں نے وہ سارا کچھ کیا. دیکھیں، پاکستان کے نظام کے ساتھ یہ کھلواڑ بند ہونا چاہیے. ایوری بڈی شوڈ بی ٹریٹڈ بیفور لا. تو رائٹ آف اپیل کے اندر اگر ثابت ہو جائے کہ 2016 کی تو ابھی آج کی کہانی ہے. دیکھیں نا، میں تو آپ کی بات اس طرح سمجھ رہی ہوں سر کہ دیکھیں نا، ایک ہر شہری کو اگر کنوکشن ہو تو آف کورس ہائر فورم کے اوپر رائٹ آف اپیل کا موقع بھی ملتا ہے. انہوں نے وہ ایکسرسائز کیا. میرا سوال آپ سے کچھ اور ہے. انڈرسٹینڈ، سوال کچھ اور ہے. آپ اس کو سمجھتی ہیں، میں بھی اس کو سمجھتا ہوں کہ ٹیلر میڈ طریقے سے وہ واپس آئے ہیں. وہ ایک ایشورنس سے سب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ان رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ گئے کس طرح سے تھے، کیا بہانہ کر کے گئے تھے، کس طرح پاکستان کے قانون اور نظام کی دھجیاں اڑی. اگر وہ بے گناہ تھے تو اس وقت آپ لوگوں نے بھیجا نظام کے سامنے نہیں آ رہے تھے. دیکھیں، یہی تو وہ چیزیں ہیں جس پہ عام آدمی کا اس نظام سے اعتماد اٹھ رہا ہے کہ بڑے آدمی کے لیے قانون ویٹ بھی کر لیتا ہے، بڑے آدمی کے لیے پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، بڑے آدمی کو پھر حکومتیں ویلکم بھی کرتی ہیں. جب سوٹ کرتا ہے واپس آ جاتے ہیں، جب سوٹ کرتا ہے چلے جاتے ہیں. اور یہ سب میاں صاحب اسپیسیفک بات میں نہیں کر رہا، میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں. آج کا پاکستان ہمارا جو اگر اسی طرح چلانا ہے تو یہ میرے سے لکھ لیں کہ 75 سال بعد بھی یہی کہانی دہرائی جا رہی ہوگی. اور میں آپ سے متفق ہوں، لیکن سر اب وہ سارے کردار جنہوں نے یہ پھر کروایا، اگر کل فیصلہ غلط تھا اس میں آپ لوگوں نے باہر بھیجنے کے اندر بھی حامی بھری، باہر بھیجا. چیف جسٹس پاکستان تب ثاقب نثار تھے، وہ کہتے تھے ایک ریفرنس کا ڈیسیجن آنا چاہیے الیکشن سے پہلے، پورا سچ بولنا پڑے گا. ادھر جوڈیشری بھی ہے، ادھر دیکھیں، مجھے آپ اس تاریخ میں اگر دوبارہ لے کے جانا چاہتی ہیں، میں تو اس ہر ایک دن کا گواہ ہوں جب وہ سپریم کورٹ میں کیس میں خان صاحب آتے تھے، میں ہوتا تھا. ہمارے بہت سے پرانے ساتھی آج جو ہم خود ہوتے تھے سر، ہم نے رپورٹ کیا ہے. بالکل اس زمانے کی کہانیاں ہیں جب ان لوگوں کی میں نام نہیں لینا چاہتا جو میں تو صرف آپ سے پوچھ رہی ہوں، میں نے اس لیے آپ کے کردار کا کام میں بیٹھے. دیکھیں، میاں صاحب نے میرے سامنے قومی اسمبلی میں ہم سب موجود تھے جب بحیثیت وزیر اعظم محترم میاں نواز شریف صاحب نے وہ کاغذات کا پلندہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع. اور پھر ان گناہگار آنکھوں نے وہ نظارہ بھی دیکھا اور ان گناہگار کانوں نے وہ بھی سنا. جب سپریم کورٹ میں ہمارے وکیل نے جب یہ نقطہ اٹھایا اور محترم اس وقت کے محترم جج صاحبان نے جب نقطہ ان سے سوال کیا
کہ آپ نے قومی اسمبلی میں جب کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع، تو وہ ذرائع کہاں ہیں؟ تو ان کے وکیل نے اس وقت بات کی کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. جی 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 سر، سب یاد ہے، سب رپورٹ کیا، مگر آپ نے آنکھوں اور کان کا حوالہ دیا تو میں محترم علی محمد صاحب آپ کی زبان سے بھی ایک گواہی چاہوں گی، کیونکہ آپ نے دیکھا سارا کچھ. ویسے تو سپریم کورٹ ٹرائل جو ہے اور لیک آف منی ٹریل اپنی جگہ موجود ہے، وہ سوالات بھی اپنی جگہ موجود ہیں، مگر سزا ہو گئی. اس کے بعد جو ہوا اس سے قطع نظر زبان کی گواہی. نواز شریف صاحب کو تب جانے کے لیے کس نے فیصلہ کیا تھا؟ آپ کابینہ کا حصہ تھے. دیکھیں میری بات سنیں، جس نے جرم کیا ہے یا جس نے غلط بولا ہے اس کو تو آپ نے سفید باز بنا کے یہاں پہ پیش کر دیا. آپ کا میں نہیں بات کر رہا، میں نظام کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ لفظ یوز کر رہا ہوں. آپ ان لوگوں سے سوال اٹھا رہی ہیں جن کے بارے میں ہم سے عدالتوں نے پوچھا کہ اگر کل کو میاں نواز شریف صاحب کی زندگی کی کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا. مجھے یہ یاد ہے، یاد ہے آپ کو؟ بخوبی یاد ہے. انہوں نے آپ کی حکومت سے گارنٹی مانگی تھی. دیکھیے میری بات سنیے نا سر، مگر تب عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے یاسمین راشد بتا رہی ہیں کہ وہ واقعی بڑے خراب ہیں. یا تو پھر آج آپ مجھے بتائیں علی محمد صاحب، لیٹس موو فارورڈ اے بٹ نا. علی محمد صاحب قطع کلامی میڈیا میں یہاں پہ ایک عدالت لگتی تھی اور ہم پہ روز سوال ہوتا تھا. سر میرا سوال آج کا تو سن لیجئے نا. اب تو آپ امین ہیں اس تاریخ کے بھی. تو مجھے بتائیے کہ تب جب عمران خان صاحب کہتے تھے یاسمین راشد ذاتی طور پہ دیکھ رہی ہیں، پلیٹلیٹس بہت لو ہو گئے، کیا ان کے ٹیسٹ سے ہیر پھیر کی گئی تھی؟ کیا ایک چیز تو ثابت ہوگی نا کہ میاں صاحب پورے نظام کو غچہ دے کے نکل گئے تھے. یاسمین راشد بی بی کو بھی دیکھیں، وہ تو کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے. یاسمین راشد اللہ انہیں خوش رکھے. مگر ایک بات بتائیں، ایک منٹ مجھے تھوڑا بولنے تو دینا. آج آپ بڑے آن سلاٹ کے موڈ میں ہیں. دیکھیں میری بات سنیے، آپ ایک زبردست اینکر ہیں، میں صرف خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، آپ اس قابل ہیں، لیکن آپ کی ایک لمیٹیشن ہے. آپ اینکرنگ کر سکتی ہیں، یو آر ناٹ ماسٹر آف کیمرا. آپ کیمرے کے لیے اپنے کیمرہ مین کے محتاج ہیں، اور پیچھے آپ کا پورا اسٹوڈیو بیٹھا ہے، وہ آپ کو کام میں انفارمیشن دیتا ہے. سارا مجھے پتا ہے، میں میڈیا میں زندگی گزر گئی ہے. تو آپ ان کے اگر وہ آپ کو غلط رپورٹ فرض کرنے دے رہے تھے، یو ناٹ ریسپانسبل، آپ اپنے کام کی ریسپانسبل ہیں. تو یاسمین راشد صاحبہ کو اگر لیب سے کوئی مینیپولیٹڈ رپورٹ ملی ہے، وہ تو ڈاکٹر ہے. بٹ سر بڑی بہترین آپ نے مماثلت دی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس دن کابینہ میں موجود تھا جب یہ فیصلہ ہوا. ہمارے سامنے رپورٹ آئی کہ بندہ بڑا بیمار ہے اور زندگی کو خطرہ ہے. بعزت انسان، دیکھیں بعزت انسان ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم انشور کرتے ہیں کہ میاں صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے تو وہ رسک نہ لیا جائے. اس لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ. اور اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب نے پورے نظام، اپنے وزیر اعظم ہاؤس، حکومت، آپ کو اور اپنی جماعت کو بھی غچہ دے کے نکل گئے. میرے خیال میں اس پہ تو میاں صاحب کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا حق بنتا ہے. تو پھر سر آپ اس کو جس کو آپ ہوچا کہہ رہے ہیں، میں نے تو شروع ادھر کہا کہ کہا جاتا تھا عمران خان کی قسمت کی لکیر دل تک جاتی ہے، اتنی لمبی ہے. تو نہ صرف ان کی خوش قسمت بہت ہے مگر عقل مند بھی بہت ہیں. سسٹم کو بھی آپ سے بہتر جانتے ہیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب. سو ایز اے اسٹیٹس مین، میری بات سنیں، ابھی اتنی جلدی فیصلہ نہ کریں. اچھا پکچر ابھی باقی ہے. اچھا باقی ابھی خان ابھی میدان میں ہے، خان کے سپاہی بھی میدان میں ہیں، اور انشاءاللہ فلم ابھی باقی ہے. اچھا سر ایک بات بتائیے گا، آپ نے ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا بھی ذکر کیا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ابھی ریمارکس دیے ہیں کل ہی کہ تاحیات نااہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی. اور ویری انٹرسٹنگلی پارلیمنٹ کی قانون سازی چلے گی یا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے، یہ بھی ریمارکس آئے، کسی ایک کو برقرار رکھنا ہوگا. دا بینچ سیمڈ ویری ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی استفسار کیا تھا کل ہی کہ پارلیمنٹ نے قانون سازی جو کی ہے اس سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو غیر مؤثر کر دیا. نا یو آر اے لائر، سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے ود این امینڈمنٹ ان دی الیکشن ایکٹ اور نو؟ دیکھیں میں ایز اے وکیل اس کا جواب دوں گا، سیاست دان نہیں میں بات کر رہا ہوں، آپ کو یہ کہہ رہا ہوں دونوں ٹوپیاں پہن کے جواب دیں. دیکھیے قاضی صاحب کی میں بات نہیں کر رہا. قاضی صاحب تو ایک کردار ہیں، ابھی آئے ہیں، ان کا ایک احترام بھی ہے سب کو. سال بعد نہیں ہوں گے، پھر کوئی اور ہوگا، پھر کوئی اور ہوگا. عدالتی نظام کبھی بھی سامنے موجود موکل کو دیکھ کے اس کا مائنڈ چینج نہیں ہونا چاہیے. شخصیات کے مطابق نہ قانون سازی ہونی چاہیے، شخصیات کے لیے پرسن اسپیسیفک اور نہ پرسن اسپیسیفک ڈیسیژنز آنی چاہیے. اگر سب کو پلڑے میں برابر رکھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کیا سب کو پلڑے میں برابر رکھا جا رہا ہے؟ میرا ایک سوال ہے یہاں پہ. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایک چیز، آپ نے شاید سوالوں میں مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں لیکن ضروری ہے تو میں اس پہ بات آپ کی وجہ سے کرنا چاہوں گا. بھٹو ریفرنس کیس آج سے بہت سال پہلے کی، 10 سال سے زیادہ ہو گئے.
میرے استاد محترم لطیف آفریدی لالا، میں ان کے ساتھ اس زمانے میں پشاور ہائی کورٹ میں ان کے ساتھ وہاں سے ہم آتے تھے، اس کیس میں ان کو ایز امیکس کیورائی بلایا گیا، وہ کیس پھر نہیں چل پایا، جو بھی وجوہات تھی مجھے نہیں پتا. زرداری صاحب صدر تھے، اس کے بعد بلاول صاحب خود اب وزیر خارجہ بنے اور ان کی حکومتیں رہیں، انہوں نے اس کو اس طرح پش نہیں کیا. بہرحال اب سٹارٹ کیا ہے قاضی صاحب نے، میں کہتا ہوں اچھا کام ہے، لیکن 50 سال پہلے ایک وزیر اعظم سے زیادتی ہوئی اس کو تو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک موجودہ وزیر اعظم کا جو ٹرائل جس طرح چل رہا ہے، نیورنبرگ ٹرائلز، بالکل نہ میڈیا الاؤڈ ہے. کیوں مہر عباسی صاحبہ نہیں جا پا رہی؟ آپ کیوں نہیں جا پا رہی اپنے سابق وزیر اعظم کے کیس میں؟ کیا آپ نے رپورٹ نہیں کرنا؟ آپ سے مطلب میڈیا، کیا وجہ ہے؟ تو کیا اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایک سابق وزیر اعظم کو اٹیک ہوا، ایک تو جان سے گیا نا جی، بھٹو صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ تو جان سے گئے، لیکن دوسرا جان سے جاتے جاتے بچ گیا. اس کا کیس کہاں پہ ہے؟ اس کا کیس کھڈی لائن ہے. آپ کو کوئی انفارمیشن ہے کہ سر میں آپ سے وہ کیس وزیر اعظم پاکستان؟ دیکھیں یہاں پہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیا ایک کریکشن کر لوں، کیا سب کو ایک نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ میں آپ کی سب باتیں ریکارڈ پر ہیں، لیکن ایک اختلاف کر لوں. نورمبرگ کا آپ جملہ ادھر سے نہ کمپیرزن کیجئے. وی ور لوکنگ ایٹ وار کرائمز ایٹ دیٹ ٹائم. ہاں تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں جس طرح خان صاحب کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو کیا وہ وار کرمنل ہیں؟ وہ ایک سیاسی جو ہے ملزم ہے، وہ ایک ضمیر کے قیدی ہیں. کس ملک میں سیاسی قیدی نہیں ہوتے؟ میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ کوئی دہشت گردی کی تھی؟ یہ بھی تو پوچھے نا. آج اگر عدالت اس نتیجے پہ مجھے کہنے دیجئے، اگر آج عدالت دہشت گردی کے اس نتیجے پہ پہنچی ہے، سر آئی انڈرسٹینڈ، مگر آپ یو انڈرسٹینڈ کہ آپ جو ایگزامپل دے رہے ہیں نا سر، آپ خاکہ پیش کر رہے ہیں ناٹسی جرمنی اور نازیز ورسز دا جوز، یہودیوں کے خلاف. تو یہ اگر یہ سنے نا، ادھر یہودی کون ہے، ادھر نازی کون ہے؟ کہ اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ علی محمد 9 مئی کے کیسز میں نہیں تھا، اس پہ غلط کیسز تھے، دہشت گردی وغیرہ ختم کر دیے، تو آپ مجھے یہ بتائیں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے غلط کیسز بنائے؟ اور اگر میرے پہ غلط بنا اور میں نکل آیا، کتنے اور ہوں گے جن پہ غلط بنے ہیں لیکن وہ بیچارے ابھی تک نہیں نکل سکے؟ یہاں پہ سوال اٹھتا ہے. میں تو کہتا ہوں جس نے غلط کیا ہے، جس نے کرپشن کیا ہے، جس نے کوئی نقصان کیا، اس کو سزا ملے. علی محمد صاحب وداؤٹ گیٹنگ انٹو فردر ڈیٹیل، اس میں اپنا پرایا نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہ ہے سر کہ ایز آف رائٹ ناؤ جو ایک نئے نظام کی آواز اٹھا رہے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہے فقط ابھی میدان میں. وہ کہ چلیں آپ ہنس لیں، خدا کو مانے جی. کیا نظام؟ کون سا نظام؟ وہی بتا رہی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں 70 سال کا، 50 سال پہلے آج سے 50 سال پہلے ان کے نانا مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے اسی جماعت کے چیئرمین تھے، آج وہ بھی اس ملک کو لیڈ کر رہے ہیں. کیا اس پاکستان میں کال پڑ گئی ہے؟ کیا مہر عباسی جیسے عام پاکستانیوں کے بچے لیڈ نہیں کر سکتے؟ اسی لیے تو تحریک انصاف بنی ہے. ٹھیک ہے سر. یہ بلاول صاحب آج کیا فرما رہے تھے؟ گجرانوالہ سے ملاحظہ کیجئے. خان صاحب کا جماعت اور ایک میاں صاحب کا جماعت، ان کا خاص مقصد ہے یہ الیکشن لڑنے کا. ایک نے اپنے آپ کو جیل سے نکالنا ہے تو دوسرا نے اپنے آپ کو جیل سے بچانا ہے. میرا نہ جیل کا فکر ہے نہ نیب کا فکر ہے، میرا صرف آپ کی فکر ہے. یہ بات بھی کی ایک نے جیل سے نکالنا ہے، ایک سے جیل سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خان صاحب نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں، لیکن 70 سال انہوں نے یہ بھی کہا 70 سال کا جو 70% نوجوانوں کی نمائندگی کرنے کا سوچ رہا ہے نا فقط کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے، یہ ان کو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان دا ایبسنس آف عمران خان اور جو یہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں مجھے کیوں نہ کہا کہ رٹ بار بار میاں صاحب اٹھا لیتے ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ ریزونیٹ کرے گی نوجوانوں میں؟ ایک ایبسنس کا فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں نا لوگ. مجھے بولنے دیجئے نا، آپ نے سوال کر لیا ہے. اس کے 2 جواب ہیں، ایک تاریخ سے، ایک عوام سے. عوام کا جواب ان محترم کو 2 دن پہلے مل گیا ہے کوہاٹ میں. ہمارا ایک کارکن وہاں تھا شیر افضل مروت اور ایک ایکس ایم این اے ہٹک، شاید ہٹک، 10 گنا بڑا جلسہ وہاں پہ ہوا ہے، ورکر کنونشن. ان کو عوام سے بھی جواب مل گیا ہے. تاریخ کے لیے میں کہوں گا بلاول بھائی کو، چھوٹا بھائی ہے، تاریخ پہ سٹڈی اپنی مضبوط رکھیں. آپ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، خدارا ایسی مثالیں نہ دیں ورنہ پھر تاریخ آپ کو اس سخت پیرائے میں لے کے چلی جائے گی جب محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایک شخصیت اس وقت کے ڈکٹیٹر کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے. پھر تاریخ وہاں چلی جائے گی. ایسا نہ کریں. پھر تاریخ وہاں بھی جائے گی جب ایک شخصیت نے یہ کہا کہ اس وقت کے طالبان کے بارے میں، آج ہم پہ دہشت گردی کے الزامات لگاتے ہیں، ان کو اپنے بوائز تسلیم کیا. اور لندن اسکول آف اکنامکس میں جا کے ایک خاتون سابق وزیر اعظم صاحبہ نے باقاعدہ معافی مانگی اس بات پہ. تو یہ ایک دوسرے کو تانے بازی نہ کریں. آپ نے اگر کوئی پرفارمنس کی ہے 18 سال میں سندھ میں، وہ عوام کے سامنے رکھیں.
اور آپ کے پاس فیوچر کا کیا پلان ہے وہ سامنے رکھیں, تانے نہ دیں. 18 مہینے آپ ہی شہباز شریف صاحب کے ساتھ وزیر خارجہ تھے, یو ور اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 days, ایک ٹور پہ تھے آپ. اب آپ کیسے بیچ میں سے نکل سکتے ہیں؟ آج اگر پاکستانیوں کی حالت ہے تو شہباز شریف جتنا اس میں گنہگار ہے اتنی ہی اس میں زرداری صاحب بھی ہیں, اس میں بلاول صاحب بھی. مجھے علی صاحب بتائیے گا کہ آج ڈی آئی خان میں بھی خودکش حملہ ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تواتر سے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ کیمپیننگ جو ہے وہ مشکل ہوگی. ان کو ڈائریکٹ تھریٹس داعش سے بھی ہیں. آپ بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں, تو ناٹ چھوڑ دیں قطع نظر سردی والی لاجک سے, مگر دہشت گردی کا جو افرید سر اٹھا چکا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی آنے والے دنوں میں یہ شک ہے یا یہ ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں اللہ معاف کرے اگر حالات قابو میں نہ آئے الیکشنز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ گو کہ زرداری صاحب سے کہ 5-10 دن آگے پیچھے 8 فروری سے ہوں, کوئی حرج نہیں ہے. نہیں, یہ لوگ تو میٹر نہیں کرتے نا. ان لوگوں نے تو پاکستان کی جو حالت کی ہے, آج کیوں پاکستان اس حالت میں پہنچا, یہی زرداری صاحب ہیں. ہم اتنے چھوٹے سے بچے تھے, یہ حکومت میں تھے. آج ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں, ان کی شادیوں کی زندگیاں ٹائم پہنچ رہی ہے, اب بھی ہمیں اب بھی ہماری زندگی بدلنا چاہتے ہیں. سب کی بدل دی, قوم کی نہیں بدلی, اپنی بدل دی ہے, سب نے بدل دی ہے. دیکھیں, دہشت گردی بہت خطرناک چیز ہے. آج جو ڈی خان میں ہوا ہے, ان سے پوچھے جن کے گھروں میں آج ہمارے پاک آرمی کے جوانوں کی لاشیں آئی ہیں. ہم اور آپ تو اس پہ تعزیت کر کے اور مذمت کر کے ویل گو آن ود لائف. ابھی میری گرین ٹی آ جائے گی, پھر ہم اپنی چائے پیئیں گے, بھول جائیں گے, لیکن وہ مائی نہیں بھولیں گی جن کے گھروں میں وہ وردیاں تا قیامت اب لٹکی رہیں گی. تو یہ تو ایک المیہ ہے, یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور اب سب نے اس پہ اپنی اداروں کے ساتھ مضبوط, کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک نقطہ یہاں میں ضرور رکھوں گا, اگر دہشت گردوں کا یہ منصوبہ ہے, پاکستان کے دشمنوں کا یہ منصوبہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں سیبوٹاج ایکٹیویٹی کر کے اس الیکشن کو آگے کیا جائے, تو آپ مجھے بتائیں کیا ہم دہشت گردوں کے سامنے سر تسلیم خم کریں, ان کے منصوبے کو کامیاب ہونے دیں, یا وقت پہ آئین کے مطابق الیکشن کریں؟ بہت بہت شکریہ علی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بات کرتے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب سے. فیصل صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فیصل صاحب, لگ بھگ 51 دن قبل یعنی کہ 21 اکتوبر 2023 تک نواز شریف پر ملک کی مختلف عدالتوں میں کیسز تھے اور دھڑا دھم تھے. اس میں نیب عدالتوں میں بھی توشہ خانہ کیس تھا, لذیذیہ تھا, ایون فیلڈ تھا, فلیگ شپ ریفرنس کیسز, یہ سب زیر سماعت تھے. اور اب یہ تمام کیسز اپنے نہ صرف منطقی انجام کو پہنچ گئے ہیں بلکہ چودھری شوگر ملز کیس کا ریفرنس کبھی نیب کے دائرے میں ہی نہیں آیا. اور جبکہ ایک اور کیس کے جو پلاٹ الاٹمنٹ کیس کے نام سے جانا جاتا ہے, اس کیس سے بھی نواز شریف صاحب کو بریت مل چکی ہے. ان کو مبارکباد دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مبارکباد میاں نواز شریف صاحب کو دوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یا میں پاکستان کی عدلیہ کو دوں. دیکھیں, اس میں پرابلم یہ ہے کہ جس تیزی سے کیسز بنائے گئے تھے اور سزائیں دی گئی تھی, اسی تیزی کے ساتھ کیسز واپس ہو رہے ہیں, بری ہو رہے ہیں, اور چیزیں پاکستان کے عدلیہ یا ہمارے جو ہم کہیں کہ عدل اور انصاف اس ملک میں نہیں ہوگا تو یہ چیز ہوگی. یا یہ پتہ نہیں, عوام یہ جاننا چاہتی کہ پہلے جو کیسز تھے وہ غلط تھے یا اب غلط ہو رہے ہیں. اگر وہ غلط تھے جو کیسز بنائے گئے تھے, کیا ان لوگوں کو سزائیں ہوں گی کہ یا نظریہ ضرورت کے تحت آپ اسی طریقے سے چلایا جائے گا؟ یہ وہی نیب ہے جو کل تک بھاگ رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کو سزا دلوانے میں. آج وہی نیب اتنا بڑا یوٹرن مان لیتی اور خاموشی اختیار کر دی کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ہم تو کوئی جو ہے اس کو کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا چاہتے, کچھ نہیں کرنا چاہتے. تو جیسے ہم ماضی میں کہتے تھے کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے, تو آج وہ ثابت ہو رہا ہے کہ نیب کس طریقے سے استعمال ہوگی. لہذا اب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کون سے عدل اور کون سے انصاف کو دیکھیں. یہ کوشچن مار کے اور لوگوں کو اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا. کنڈی صاحب, میں تو سمجھتی ہوں کہ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کیا استادی قسم کے ٹھمکے لگاتی ہے. سر, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. پہلے پینما کا کیس آیا, آپ لوگوں نے شور مچایا, آپ لوگ عدالتوں میں گئے, آپ لوگ ان کی کرپشن کے اوپر پریس کانفرنسز کرتے رہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب. اس کے بعد وہ کنوکٹ ہوئے, بلاول صاحب نے آ کے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں کہتا تھا نا کہ یہ پشتے ہی ساری کرپٹ ہیں. بعد ازاں آپ اتحاد بنایا, آپ نے کہا ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, ان کے فیصلے جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان کے ساتھ. آج ان کو ریلیف ملا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کس طرح کا ریلیف ہے, لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. سر, میں تو یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا قبلہ کدھر ہے؟ کنڈی صاحب, بدقسمتی سے کنڈی صاحب کے ساتھ لائن منقطع ہو گئی. ایک طرف شاکی ہیں کہ فوراً انصاف مل رہا ہے, دوسری طرف 44 سال سے انصاف کے طلبگار. ایک اور کیس, اسے اس ملک کا المیہ کہہ لیجئے یا انصاف کا نوحہ کہہ لیجئے یا پھر وقت کا جبر کہ پاکستان میں انصاف آپ کو
فقط تب ملے گا کہ جب آپ کا اچھا وقت چل رہا ہوگا. اب کس کا اچھا وقت کب چل رہا ہوتا ہے اس کا تعین عوام بخوبی کر سکتے ہیں، مگر پاکستان میں ایک ایسی شخصیت بھی گزری ہے کہ جسے سزا دینے والے جج اور سزا دینے والی عدالت اپنے اس فیصلے کو نہ تو اون کرتے ہیں اور نہ ہی اس فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں. 24 مارچ 1979 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ملک کو پہلا متفقہ آئین دینے والے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دینے کے فیصلے کو برقرار رکھا اور پھر 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو راولپنڈی سینٹرل جیل میں پھانسی کی سزا دے دی گئی. وہ فیصلہ کہ جس کی بنیاد پر آئین بنانے والے کو سزا دی گئی آج سپریم کورٹ میں اسی کیس سے متعلق صدارتی ریفرنس پر 11 سال بعد سماعت ہوئی کہ جسے براہ راست نشر بھی کیا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 9 رکنی بینچ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے متعلق 44 سال 5 ماہ اور 3 دن قبل دیے گئے ایک فیصلے اور اس کے بعد سامنے آنے والے نتیجے کے حوالے سے ایک مقدمہ سن رہا ہے. سماعت کے موقع پر سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سمیت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کمرہ عدالت میں موجود رہے. ناظرین، سماعت کے آغاز پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے فریق بننے کی درخواست دے دی اور فاروق ایچ نائک نے کہا کہ میں بلاول بھٹو کی نمائندگی کروں گا، کہ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو ورثہ کے طور پر بھی سن سکتے ہیں اور بحیثیت سیاسی جماعت کے بھی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے علاوہ احمد رضا قصوری بھی عدالت میں پیش ہوئے. احمد رضا قصوری نے بھی ان کے وکیل نے عدالت سے یہ کہا کہ میرے موکل کو بھی سنا جائے، کہ جس پر چیف جسٹس نے پھر کہا کہ ہر قانونی وارث کا حق ہے کہ اسے سنا جائے. کیس کی سماعت لائیو لنک سے نشر ہوتی رہی. سوال پھر پوچھا گیا کہ یہ صدارتی ریفرنس ہے تو کیا حکومت اس کو اب بھی چلانا چاہتی ہے، کہ جس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ مجھے ہدایات ہیں کہ صدارتی ریفرنس کو حکومت چلانا چاہتی ہے. جس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ ریفرنس کا ٹائٹل پڑھیں، جس پہ اٹارنی جنرل نے ریفرنس پڑھنا شروع کر دیا. اٹارنی جنرل نے ریفرنس میں اٹھائے گئے سوالات عدالت کے سامنے رکھے اور دلائل کا آغاز کیا. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اس کے بعد کتنے صدر آئے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان کے بعد 2 صدور آ چکے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ کسی صدر نے یہ ریفرنس واپس نہیں لیا. سماعت کے دوران ایک موقع پر وکیل فاروق نائک نے یہ کہا کہ نسیم حسن شاہ نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں تسلیم کیا کہ ان پر دباؤ تھا، جبکہ دوسرے انٹرویو میں نسیم شاہ نے کہا کہ مارشل لا والوں کی بات ماننی پڑتی ہے. اسی طرح دوران سماعت اٹارنی جنرل کی جانب سے بھی جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کا حوالہ دیا گیا. تو تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ اپنی نوکریوں کو قربان کر دیں اور انصاف کرتے رہیں. لہذا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی نوکری کو بچا لینا چاہیے، کیونکہ شاید میرا یہاں رہنا قوم کے لیے اور اس ادارے کے لیے بہتر رہے گا. اس دوران احمد رضا قصوری روسٹم پر آئے اور نسیم حسن شاہ کے ایک اخبار میں شائع انٹرویو کا حوالہ دیا، جبکہ وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ میں انٹرویوز کا ٹرانسکرپٹ اور ویڈیوز پیش کروں گا. جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ نسیم حسن شاہ نے جو بیانات دیے کیا آپ ان پر انحصار کر رہے ہیں، کہ جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بائیں طرف بیٹھے جسٹس منصور علی شاہ نے صدارتی ریفرنس کو لے کر اہم ترین ریمارکس اور آبزرویشنز کی. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ قانونی سوال کیا ہے، کیا کل صدر مملکت یہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں کہ تمام پرانے فیصلوں کو دوبارہ لکھا جائے؟ پورا ریفرنس تو ٹی وی انٹرویو کے گرد گھومتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے فاروق ایچ نائک کو مخاطب کر کے کہا کہ سپریم کورٹ بھٹو کیس میں فیصلہ سنا چکی اور نظر ثانی بھی خارج ہو چکی. ایک ختم ہوئے کیس کو دوبارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کس قانون کے تحت عدالت ایک ختم معاملے کو دوبارہ کھولے؟ آئین میں دوسری نظر ثانی کا تصور نہیں ہے. عدالت نے فیصلہ کیا کرنا ہے یہ تو بتا دیجئے. کیا جب یہ سارا کیس چلا ملک میں آئین موجود تھا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ دوسری نظر ثانی کی سپریم کورٹ پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں. کیا کل کوئی فریق آ کر پرانا مقدمہ نکلوا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. کیا ہم آرٹیکل 186 کے تحت کسی عدالتی فیصلے کو دیکھ سکتے ہیں؟ سماعت کے آخر میں چیف جسٹس نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا اور پھر جنوری تک ملتوی کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ عدالتی معاونین کو نوٹس جاری کر کے جواب لیا جائے گا. ناظرین، آج سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس پر ہونے والی سماعت ماضی کی راکھ سے تاریخ کو درست کرنے کی کوشش تو ہو سکتی ہے، مردوں کو انصاف دلانا یا دلانے کی بھی کوئی بھی کوشش بھی ہو سکتی ہے، مگر صدارتی ریفرنس کی پہلی سماعت 2 جنوری 2012 اور آخری سماعت 12 نومبر 2012 کو ہونے سے ایک بات یہ ثابت ہو چکی ہے، عیاں ہے کہ گزشتہ 11 سالوں اور 9 چیف جسٹسز اپنی مدت ملازمت تو مکمل کر لیتے ہیں، مگر اس ریفرنس کا فیصلہ کرنا شاید ان کے بس کی بات نہیں. یہاں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح اس سے قبل
صدارتی ریفرنس کی سماعت کرنے والے چیف جسٹس کا تعلق بھی بلوچستان ہائی کورٹ سے ہی تھا. ایک وقفہ لیتے ہیں نا, بی رائٹ بیک. آج سے ٹھیک 4 سال 4 ماہ اور 5 دن قبل نریندر مودی کی سربراہی میں بی جے پی سرکار نے 74 سال پرانے معاملے پر از خود فیصلہ کرتے ہوئے کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کا خاتمہ کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت سے متعلق ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست جموں اور کشمیر کو براہ راست دلی سرکار کے ماتحت کر دیا تھا. اور اب ہندوستان سپریم کورٹ نے 5 اگست 2019 کے متنازع فیصلے کو چیلنج کرنے والی تمام درخواستوں کو 5-0 سے مسترد کرتے ہوئے ہندوستانی حکومت کے 2019 کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا ہے کہ آرٹیکل 370 ریاست میں جنگی صورتحال کی وجہ سے ایک عارضی انتظام تھا اور اس کے مقصد کی نوعیت بھی عبوری تھی. ساتھ ہی الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ وہ ستمبر 2024 تک مقبوضہ جموں اور کشمیر میں انتخابات کروائے. ہندوستانی اخبار دی ہندو کے مطابق 5 رکنی سپریم کورٹ بینچ نے 3 فیصلے دیے ہیں. ایک فیصلہ چیف جسٹس ڈی وائی چندراچود نے لکھا, دوسرا جسٹس گوائے نے, جبکہ تیسرا فیصلہ جسٹس سوریا کانت نے تحریر کیا. ناظرین, ہندوستانی سپریم کورٹ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست کے بھارت میں انضمام کے بعد جموں کشمیر کی اندرونی خود مختاری انٹرنل سوورنٹی ختم ہو گئی ہے. 4 سال تک مکمل اور دانستہ طور پر اس معاملے کو لٹکائے جانے کا صرف ایک مقصد تھا اور وہ آئندہ سال ہندوستان میں ہونے والے الیکشنز ہیں. ہندوستان سپریم کورٹ کی طرف سے سنائے گئے فیصلے کے مطابق مقبوضہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے اور آرٹیکل 370 عارضی اقدام ہے. یہ فیصلہ ہر طرف سے چیلنج بھی ہو رہا ہے, لیکن ہر فیصلہ قانونی دائرے میں نہیں آتا اور ہندوستانی صدر کے پاس اس فیصلے کے مطابق آرڈر دینے کے اختیارات ہیں. ہندوستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف دنیا بھر کے علاوہ ہندوستان کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی. 5 اگست 2019 کو نریندر مودی کی طرف سے کیے گئے اس اقدام کی ابتدا ناظرین اس وقت ہوئی کہ جب جموں کشمیر پر حاکم مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان سے 3 شرائط پہ الحاق کرنے کا اعلان کر دیا اور یوں جموں اور کشمیر کی کرنسی, مواصلات اور دفاع ہندوستان کے کنٹرول میں چلا گیا, جبکہ مقامی قانون سازی, ٹیکسز اور دوسرے تمام امور کا اختیار کشمیریوں کے پاس ہونا تھا. لیکن پھر 1953 کو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ریاست جموں و کشمیر کے دوسرے وزیر اعظم شیخ محمد عبداللہ کو ان کے عہدے سے برخاست کر دیا, کہ جس کے بعد جموں کشمیر میں فسادات شروع ہو گئے اور نہرو کی سفارش پر صدارتی آرڈر کے ذریعے ہندوستانی آئین میں دفعہ 370 کو شامل کر لیا گیا. اس شک کے تحت ریاست جموں کشمیر اپنا آئین بنانے کے ساتھ ساتھ اسے برقرار رکھنے کی بھی آزادی رکھتا تھا, جبکہ اب 370 کے خاتمے اور ہندوستانی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہندوستانی آئین مکمل طور پر مقبوضہ کشمیر پر نافذ ہوگا. اس کے علاوہ اب ہندوستانی کارپوریشنز, نجی سرکاری کمپنیز, بلکہ ہندوستان کا عام شہری جموں اور کشمیر کے اندر جائیداد خرید سکے گا, وچ واز نیور الاؤڈ بفور. اور یوں جموں اور کشمیر کی تمام تر ڈیموگرافی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. سوال یہ ہے کہ بی جے پی ہی کیوں؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ ہندوتوا کا فروغ 2014 الیکشن سے قبل بی جے پی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نریندر مودی نے الیکشن کیمپین کے دوران کیا اور یہ اعلان کیا, اس کے ساتھ کیمپین کا آغاز کیا کہ دفعہ 370 ختم کر کے مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے گا. اور پھر مودی وہ الیکشن جیت بھی گیا, لیکن چونکہ 2014 میں مودی نے وزارت عظمیٰ کی کرسی کانگریس سے چھینی تھی اور کانگریس کی مقبولیت اتنی کم نہیں ہوئی تھی کہ اتنا بڑا فیصلہ وہ لے سکے, تو مودی نے مزید 5 سال تک آرٹیکل 370 کو نہیں چھیڑا. لیکن پھر 2019 الیکشن سے محض 2 ماہ قبل بی جے پی نے پارلیمنٹ سے جموں کشمیر تنظیم نو بل منظور کروا لیا. 800 سے زائد قوانین کشمیر پر نافذ کر دیے گئے. پارلیمنٹ سے بل تو منظور کر لیا گیا, لیکن پورے کشمیر و ہندوستان میں اس یک طرفہ ناانصافی پر مبنی عمل پر احتجاج اور مظاہرے شروع ہو گئے. احتجاج میں تیزی آئی. مودی سرکار نے کشمیر پہ کرفیو نافذ کر دیا اور یہ کرفیو 1 سال 6 ماہ اور 1 دن تک جاری رہا, کہ جس میں تمام کشمیریوں کی موومنٹ, نقل و حرکت, سب پر پابندی عائد کر دی گئی. شیلنگ, پیلٹ گنز, دا یوزیج آف انٹرنیٹ, یہ سب کچھ اس کا بے دریغ استعمال کیا گیا اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی رہی. کرفیو کے دوران 70 کشمیری شہید, جبکہ 4000 سے زائد کو گرفتار کر لیا گیا. یہی نہیں, کم از کم 3000 کشمیری پیلٹ گنز کے زخموں کا نشانہ بنے. لیکن اس تمام عرصے کے دوران اس معاملے کے اہم ترین فریق پاکستان کے کردار پر سوالات آج بھی اٹھائے جاتے ہیں. آر رول
جس وقت ہندوستان کی مودی سرکار کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کر رہی تھی، اس وقت پاکستان کے چیف ایگزیکٹو تقاریر، دعووں اور وعدوں کا سہارا لیتے ہوئے قومی اسمبلی کی مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا میں حملہ کر دوں ہندوستان پر؟ اور آج جو اگلے امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے، وہ کشمیر سے، وہ انڈیا سے تعلقات کی بہتری تو چاہتے ہیں، ریزمپشن چاہتے ہیں، تجارت کی بات کرتے ہیں، کشمیر کی بات نہیں کر رہے میاں صاحب۔ وہ دن اور آج کا دن ہے ناظرین، ان 4 سالوں کے دوران 1 منٹ کی ہم نے خاموشی قائم کی۔ کشمیر ہائی وے کا نام ہم نے تبدیل کر دیا، سری نگر ہائی وے رکھ دیا۔ جمعے والے دن آدھے گھنٹے کے احتجاج کے لیے بھی ہم سب پرعزم تھے اور ہم نے کیا، اور سرینا چوک میں بھی گھڑی نصب کر دی، مگر عملی طور پر صرف بیانات دیے گئے۔ اب پاکستان کے پاس شاید کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں پاس کروانے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وی ڈونٹ ایون ہیو دی اکنامک کیپیسٹی ٹو فائٹ آن دی انٹرنیشنل اسٹیج انفارچونیٹلی۔ ہندوستان کے اپنے اندر کسی اور جماعت کے الیکشن جیتنے کے اب کوئی چانسز نہیں دکھ رہے۔ کانگریس اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ مودی کے اس فیصلے کو ریورس نہیں کر سکتی۔ بڑی امید یہ ہے کہ بہتری کے ساتھ بات کیجیے تجارت کی، بٹ ناٹ ٹو لوز سائٹ آف ہمارا نیریٹو، ہماری آئیڈیالوجی کشمیر کے حوالے سے کیا تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔